بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون نمبر 8، ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ عزیز طالبات، ٹیکنیکل سے مراد ہنر کی تعلیم ہے۔ مولانا حالی نے کسی زمانے میں کس قدر درست کہا تھا، کمال کفش دوزی علم افلاطوں سے بہتر ہے، یہ وہ نقطہ ہے جس کو سمجھے افشائی نہ اشراقی۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ علم کفش دوزی، یہ جوتے بنانے کا علم، افلاطون جو کہ ایک یونانی فلسفی تھا، کہ علم سے بہتر ہے، اور یہ چیز وہ نقطہ ہے جو افشائی اور اشراقی جو یونانی فلسفی ہیں ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئے۔ دراصل شاعر نے اس شعر میں علم اور ہنر کا موازنہ یعنی مقابلہ کیا ہے، اور ہنر کو بے عمل علم یعنی ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے، اس پر ہنر کو فوقیت یعنی برتری دی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے شاندار ماضی کا سبب بتاتے ہوئے ایک دوسری جگہ کہا ہے، ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے متلاشی ہوئے، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، سب سے بڑھتر ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے ہو، فلاحت کھیتی باڑی کی تو بے مثال کی، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، اور اگر سیر و تفریح کے لیے نکلے تو اپنی مثال آپ بنے، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت۔ مولانا حالی اس شعر میں مسلمانوں کے شاندار ماضی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے جس کام میں بھی توجہ دی اس کو بے مثال بنا دیا، یعنی کہ مسلمانان عالم یعنی تمام دنیا کے مسلمان جب تک عملی فنون کے متلاشی رہے یعنی تلاش میں رہے، ان کا شمار اقوام عالم میں سب سے بلند مرتبے پر ہوتا رہا، مگر جب انہوں نے اس طرف سے پہلو تہی کی یعنی اپنا رخ بدلا، اپنی توجہ بدلی، تو وہ اپنے مرتبے سے نیچے گرتے چلے گئے۔ ضرورت اس امر کی ہے، اس کام کی ہے کہ تمام عالم اسلام بالعموم اور پاکستان کے نوجوان بالخصوص اس طرف توجہ دیں تاکہ ان کو وہ اقوام عالم میں پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام اور مرتبہ حاصل کر سکیں۔ یہاں پر آپ شعر لکھیں گے، میدان زندگی میں نہیں بیٹھنے سے کام، گر پاؤں ٹوٹ جائیں یہاں سر کے بل چلو۔ اور آپ اپنے مضمون کا جو آغاز ہے وہ بھی اس شعر سے کر سکتے ہیں کہ جس کا ہر قطرہ ہے دنیا کے لیے آب حیات، چشم مزدور کی پیشانی سے۔ اپنے اگلے پیراگراف کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہر چند تعلیم اور ہنر بظاہر دو متضاد اپوزٹ چیزیں ہیں، لیکن دونوں کا تعلق عقل انسانی سے ہے۔ تعلیم یعنی حصول علم ایک نعمت الہی ہے اور ایک ایسی دولت ہے جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست پر لے آتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم و ہدایت کا پکر یعنی نمونہ بن کر تشریف لے کر آئے اور دنیا کے اندھیرے کو علم کے نور سے روشن کر دیا۔ باری تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے کہ انورٹڈ کوماس میں مارکر سے لکھیں، اہل علم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی علم حاصل کرنے والا اور ان پڑھ آدمی کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ الزمر آیت نمبر 9۔ حوالے کا ایک شعر لکھیں گے آپ، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یعنی جو اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ کر کاہل ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس معذوری کی سزا موت بن جاتی ہے۔ یعنی اسلامی تعلیمات میں دینی اور دنیاوی دونوں علوم کے حصول پر زور دیا گیا ہے۔ دنیاوی علوم سے مراد وہ تعلیم ہے جو ہم اپنے تعلیمی اداروں میں حاصل کرتے ہیں۔ اس زمرے میں یعنی اس زمن میں، اس سلسلے میں سائنس، ریاضی، انجینئرنگ، ڈاکٹری، فلسفہ، تاریخ، جغرافیہ وغیرہ تمام علوم شامل ہیں جن کے حصول میں بلا دریغ زندگی کا ایک بڑا حصہ اور لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر طالب علموں کا مقصد ڈگری کا حصول ہوتا ہے، جس کے بعد وہ نوکریوں کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں اور اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ اگر ایک عام آدمی بے مقصد ڈگری لینے کے لیے دوڑ دھوپ کے بجائے کسی ہنر کو سیکھنے کی طرف توجہ دے تو اس کی زندگانی زیادہ کارآمد ہو۔ حوالے کا شعر ہے، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، حاصل کسی کامل سے یعنی کسی پڑھے لکھے سے
کسی معتبر آدمی سے یہ پوشیدہ چھپا ہوا ہنر حاصل کر کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا، یعنی یہ کسی پتھر کو بھی جو ہے وہ ہیرا بنا سکتے ہیں، قیمتی بنا سکتے ہیں۔ تو اپنے نصف جو مضمون ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن یہاں تک یاد کرنا ہے۔ اگلے مضمون کے ساتھ آج ہم عبارت نمبر 5 کی ریڈنگ کریں گے۔ ہم عصروں یعنی زمانے کے لوگ اور ہم چشموں یعنی دوستوں کی رقابت، دشمنی، نوک جھوک، چھیڑ چھاڑ پرانی چیز ہے اور ہمیشہ سے چلی آتی ہے۔ جہاں تک مجھے ان سے گفتگو کا موقع ملا اور بعض اوقات چھیڑ کر اور کرید کر دیکھا، یعنی ان کو بہانے سے باتیں پوچھنا اور ان کی تحریریں پڑھنے کا اتفاق ہوا، مولانا اس عیب سے بری معلوم ہوتے ہیں۔ اس عیب سے بری یعنی یہ برائی ان میں موجود نہیں تھی۔ محمد حسین آزاد نے مولانا شبلی کی کتابوں پر کیسے اچھے تبصرے لکھے ہیں۔ تبصرہ کسی بات پر یا کسی کتاب پر اپنی رائے کا اظہار کرنا، اور جو باتیں قابل تعریف تھیں ان کی دل کھول کر داد دی ہے، مگر ان بزرگوں میں سے کسی نے مولانا کی کسی کتاب کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ لاہور میں کرنل ہال رائٹ کی زیر ہدایت جو جدید رنگ کے مشاعرے شاعروں کی جو نظمیں جن محفل میں پڑھی جاتی ہیں ان کو مشاعرے کہا جاتا ہے، ان میں آزاد اور حالی دونوں نے طبع آزمائی یعنی کوشش کی ہے۔ ان نظموں کے نام ہیں برکھا رت، حب وطن، نشاط امید۔ اسی زمانے کی نظمیں ہیں۔ آزاد اپنے رنگ میں بے مثال نثر لکھنے والے ہیں، مگر شعر کے کوچے میں ان کا قدم نہیں اٹھتا، یعنی شاعری میں کچھ زیادہ کمال حاصل نہیں تھا۔ لیکن مولانا کی انصاف پسندی ملاحظہ کیجئے کہ کیسے صاف لفظوں میں اس نئی تحریک کا صحرا آزاد کے سر باندھا ہے، یعنی انہوں نے آزاد کو اس تحریک کا بانی قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، اس عبارت کا عنوان تحریر کریں۔ اس سوال نمبر 1 کا جواب ہے، اس عبارت کا عنوان ہونا چاہیے انورٹڈ کوما مولانا حالی کے اوصاف حمیدہ، یعنی ان کے صاف، اچھے اور نیک اعمال کا۔ سوال نمبر 2 ہے، اس عبارت میں مولانا سے کون مراد ہے؟ عبارت نمبر 5 کا جواب نمبر 2 ہے، اس عبارت میں مولانا سے مراد مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، مولانا کس عیب سے بری تھے؟ سوال نمبر 3 کا جواب ہے، ہم چشموں اور ہم عصروں یعنی اپنے زمانے کے جو لوگ اور اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں کچھ نہ کچھ رقابت یعنی تھوڑی بہت دشمنی ضرور ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے، فارسی کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، بود ہم پیشہ باہم ہم پیشہ دشمن، یعنی ہم پیشہ کا دشمن ہوا کرتا ہے، لیکن مولانا الطاف حسین حالی کسی سے قطعاً رقابت یعنی دشمنی نہیں رکھتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، جدید رنگ کے مشاعروں میں کس قسم کی نظمیں پڑھی جاتی ہیں؟ سوال نمبر 4 کا جواب ہے، جدید رنگ کے مشاعروں میں برکھا رت، حب وطن اور نشاط امید قسم کی نظمیں پڑھی جاتی تھیں۔ سوال نمبر 5 ہے، نثار کے معنی لکھیے۔ سوال نمبر 5 کا جواب ہے، نثار کے معنی ہے نثر نگار یعنی نثر لکھنے والا۔ آپ اپنے مضمون اور اپنی تفہیم عبارت کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔